بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چونکہ معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا تھا، اس وجہ سے اہم میٹنگ بلائی گئی۔ عمران خان صاحب نے اس کی صدارت کی اور اس کے بعد انہوں نے حکم جاری کیا ہے اداروں کو کہ اب گرفتاریاں شروع کر دی جائیں، ایکشن لینا شروع کر دیا جائے اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو پکڑا جائے، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ لیکن اب جب گرفتاریاں ہوں گی تو پھر یہ نہ ہو کہ پھر کچھ لوگ چیخنا شروع کر دیں کہ کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ خود لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ آپ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف، فوج کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی ہے سوشل میڈیا پر، اور ہر طرح سے جناب باتیں کی جا رہی ہیں اور دکھانا یہ چاہا جا رہا ہے، کوشش یہ ہے کہ جیسے عمران خان تحریک انصاف ایک طرف ہے اور پاکستانی فوج دوسری طرف ہے، کہ جی فوج جو ہے اس میں کوئی افسران ہیں جو عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ جی اس کے پیچھے کون ہے، اصل میں اس کے پیچھے یہ دکھانا مقصود ہے یا دکھانے کی کوشش ہوئی سوشل میڈیا پر کہ جی تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اس پر غصے میں ہیں کہ جناب عمران خان کو ہٹایا جا رہا ہے، یہ تحریک عدم اعتماد ہے، اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے، یہ سب کچھ۔ تو یہ چیزیں جب شروع ہوئی سوشل میڈیا پر اور اس کو تحریک انصاف سے یا ان کے سوشل میڈیا سے جوڑنے کی کوشش ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ بات بہت زیادہ پھیلی، بیانات تو آنے لگ گئے۔ فواد چودھری نے یہ تک کہا کہ جی اس کے پیچھے نون لیگ ہے اور انہوں نے ثبوت بھی دکھائے، خود ٹویٹر پر آ کر انہوں نے ایسے اکاؤنٹ شیئر کیے کہ جو ماضی میں نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ کے حوالے سے بالکل نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے ہیں، اور اب وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یا فوج کے خلاف جو ہے وہ اب باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ یعنی ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش نظر آ رہی ہے، ایک منظم سازش کہ کس طرح سے اس صورتحال کو مینیپولیٹ کر کے یعنی اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی جائے۔ اب اس پر ادارے سو تو نہیں رہے، اتنا بھی آسان نہیں ہوتا کہ اتنی آسانی سے اداروں کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ تو عمران خان صاحب نے اس چیز کا نوٹس لیا اور اہم میٹنگ تھی، اس کی صدارت کر رہے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ایف آئی اے کو کہا ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچا جائے اور لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب ہو سکتا ہے گرفتاریاں ہوں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے اہم چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ لوگوں کی نشاندہی ہو چکی ہے، اس کے پیچھے کون ہے اس کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب یہ بات ہوا میں کی جا رہی ہے یا بغیر ثبوتوں کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے جو بھی تھے اب وہ بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ چیزیں نوٹ ہو چکی ہیں۔ اب ہوتا ہی ہے کہ شاید وہ اپنے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کریں، ادھر ادھر بھاگیں یا دکھائیں کہ نہیں ہم تو جناب تحریک انصاف کے ہی ہیں یا کچھ بھی، اب وہ چھپ نہیں سکیں گے۔ اگر تحریک انصاف کا بھی ہے، میں مثال دیتا ہوں، اگر تحریک انصاف کا بھی ہے تو بالکل اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اداروں کو اس طرح سے بدنام نہیں کیا جا سکتا، آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مگر ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ماضی میں غیر اخلاقی جو حرکتیں ہو چکی ہیں سوشل میڈیا پر، ابھی حال ہی میں دیکھیں ایک شخص گرفتار ہوا تو مریم صاحبہ اس کے حق میں سامنے آئیں اور نون لیگ کی طرف سے اس کو وکیل بھی کر کے دیا گیا۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ اگر اب کوئی گرفتار ہوا تو پھر کیا کیا جائے گا، پھر کیا بہانہ بنایا جائے گا۔ تو ثبوت موجود ہیں، نشاندہی ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ناقابل برداشت ہے، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اب فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی پوری سازش ہے، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں اور یہ نون لیگ کے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے اس ڈائریکشن پر عمران خان کی۔ لیکن ابھی ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ کس طرح سے چیزوں کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا عمران خان کچھ بھی کہہ رہے ہوں، انہوں نے اگر نیوٹرل کی بات کی ہے تو اس کو بھی جوڑا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے بات کی پیمز میں، ہاسپٹل میں جا کر اگر وہ بات کرتے ہیں تو اس کو کیا جوڑا جاتا ہے کہ جی ہاں عمران خان نے یہ کہا کہ جی اگر آپ کا کوئی سینئر اچھا ایگزیکٹو نہیں ہے تو آپ کسی اور کو سلیکٹ کر لیں۔ اب اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے فوج کے حوالے سے بات کی، اب اس پر بھی شروع ہو جائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہاں جی یہ دیکھیں یہ تحریک انصاف کا اکاؤنٹ ہے اور وہ اس طرح سے کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہو، کوئی بھی شخص کر رہا ہو۔ تو پہلے آپ اس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، پہلے بتائیں تو صحیح کہ بھائی وہ تھا کہاں بندہ، وزیر اعظم موجود ہیں ایک ہاسپٹل میں، اس ادارے کے حوالے سے، ہاسپٹل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی آرگنائزیشن ہے اور اس میں اگر کوئی اچھا نہیں چل رہا، وہ بتا رہے ہیں کہ بھی ماضی میں اتنا اچھا نہیں رہا ہاسپٹل، تو آپ کسی اور کو لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی اوپر کوئی صحیح نہیں بندہ بیٹھا ہوا، اب ان کا ایک تجربہ ہے، ان کو سب سے زیادہ تجربہ ہی شوکت خانم سے انہوں نے حاصل کیا۔ اگر کسی آرگنائزیشن کو بنانے کا، اس کو چلانے کا، ادارہ بنانے کا ہے تو پہلا تو انہوں نے یہی دیکھا، اس کے بعد وہ ایجوکیشن میں آئے تو وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم نے وہاں پر دیکھا ہے کہ اگر جو بہترین آدمی ہے اس کو اوپر لے آئیں، آپ سینئر جونیئر کو مت دیکھیں۔ اب اس کو بھی جناب کہ جی ہاں یہ کسی فوج میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سینئر نہیں، کسی کو بھی لے آئیں، یہ کس جونیئر کی بات ہو رہی ہے بھائی خواہ مخواہ۔ اب جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہوں نے تو نومبر میں ریٹائر ہونا ہے، کسی نئے نے بننا ہے، تو اب اس وقت بھی یہ ہوگا قانون کے مطابق، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سینئر والا لگے۔ تو آپ ان دو چیزوں کو کس طرح جوڑ دیتے ہیں؟
تو بہرحال جہاں پر بھی آپ نے اداروں میں ٹکراؤ کروانا ہو کہ جی عمران خان جناب فوج کے خلاف ہو گیا، ایسی تیسی جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہر جملہ جو ہے نا ان کا اب وہ جناب فوج کے خلاف ہے، یہ اس طرح سے اگر آپ نے بنانی ہے بات تو پھر بناتے نہیں، پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کسی کو کیا کر سکتے ہیں۔ باقی ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں کہ کیا ہوتا رہا ہے، ماضی میں ابھی دیکھ رہا تھا انڈین چینل ہے ANI غالباً اس کا نام، اس نے لگایا ہوا ہے باقاعدہ کہ جی نون لیگ کے سپورٹرز فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور 2018 اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یار عقل کا کام لو، دیکھ تو لو اب کیا ہو رہا ہے۔ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی انصافین، یہ یوتھیاز فلانا فلانا، اس طرح وہ بات کریں کہ جی یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو اس طرح فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ بھائی ایکسپوز ہو رہے ہو، وہ نون لیگ کا اس نے دیا ہوا اور انڈیا میں چل رہا ہے، وہ شیئر کر کے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ماضی میں آپ دیکھ لیجئے میاں نواز شریف ہیں، اینٹ سے اینٹ تو زرداری صاحب کہتے تھے، میاں نواز شریف نے نام لیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا، نام لیا اس وقت ڈی جی آئی سے فیض حمید کا، کیا سارے مسائل جو ہیں مہنگائی، بے روزگاری، فلاں ملک میں لا قانونیت، دہشت گردی جو بڑھ دی، ہر چیز کا الزام وہ دیتے رہے۔ گجرانوالہ کے جلسے میں یہ PDM جب بنی اس کے بعد جتنے جلسے ہوئے کراچی میں بھی، ہر جگہ جا کر آج مریم صاحبہ انکاری ہو جاتی ہیں، آج مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ اداروں کے خلاف ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آج ان کو عزت کا خیال آ کے اداروں کی، عجیب بات ہے، اور انکار ہے کہ جی ہم نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ اب بندہ کدھر جائے جب آپ صاف انکار ہی کر دیں گے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ ماضی کی ویڈیوز ان کو وہی دکھایا جا سکتا ہے، ان کے آڈیوز بھی آ گئی ہیں، تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے، آڈیوز آئیں وہ کہتی ہیں ہاں جی میری ہیں، نہیں ماننا تو نہیں ماننا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جلسوں میں بھی نعرے لگتے رہے، وہ بھی لوگ دکھا رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، تو کس طرح سے آپ جو ہے نا یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو یا عام لوگوں کو اس چیز پر غور کرنا ہوگا کہ کچھ بھی ہو جائے اداروں کو بیچ میں نہ لائیں۔ جس طرح سپریم کورٹ کو آپ دیکھیے اداروں کو بیچ میں لے آتے ہیں، سپریم کورٹ پر حملے ہو جاتے ہیں، ججز کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو کیا کچھ نہیں کہا گیا کہ ہم تم پر زندگی تنگ کر دیں گے، تمہارے بچوں پر تنگ کر دیں گے۔ پھر سابق ججز کے خلاف کہیں آپ دیکھیں کہ وہ ارشد ملک، اس کی ویڈیو بنانا، اس پر پریس کانفرنس کرنا، وہ کہاں گیا سب کچھ، کبھی اس کے کوئی اس طرح ثبوت نہیں لائے، بندہ باہر چلا گیا۔ اب ثاقب نثار صاحب والا معاملہ سامنے لے آئے، تو کوئی بھی ہے جناب کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، یا تو ہمارے ساتھ آ جاؤ نہیں تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک بڑی غلط روش ہے کہ اس کو اس طرح سے آپ میڈیا کا استعمال کر کے، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اس کو اس طرح دباؤ میں لائیں، پوری اس کے خلاف کمپین چلا دیں، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں نا کہ کیا ہوا کیا آج جن باتوں کی وجہ سے چودھری نثار صاحب کو دور کیا گیا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ نہ کریں، فوج کے خلاف نہ بولیں، اس طرح کی باتیں تھیں، اس وقت کیا گیا، ان کو بھی دور کیا گیا، اور آج اب اس پر ہی ہیں۔ آج تو جناب عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف جو ہے نا جی یہ بوٹ پالش کرنے لگ جاتا ہے، وہ اب آ کر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بیرونی طاقتوں کا معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال تو اس میں آپ دیکھیں کہ مریم صاحبہ کیا کہتی تھیں موجودہ آرمی چیف کے بارے میں کہ جی ان کو ایکسٹینشن دینے کے گناہ میں شریک نہیں تھی، میں اس گناہ میں شریک نہیں تھی، کون کہتا رہا ہے؟ تو اس لیے ماضی میں، اور یہ کوئی میں آپ کو 10 سال پرانی 5 سال پرانی باتیں نہیں کر رہا، چند ماہ پرانی، تو اسی سے اگر آپ کوئی ادھر ادھر ہو جاتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو بھی اس میں سامنے آ رہا ہے، جو بھی پکڑا جاتا ہے اس کو واقعی سزا دی جائے، یہ چیز رکنی چاہیے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے اب بھی باز نہیں آ رہے لوگ، تو یہ کم از کم رکنا چاہیے کہ کسی بھی شخص کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں نہیں جانا چاہیے، اور گالم گلوچ چاہے وہ شہباز گل صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، تحریک انصاف میں ہے، نون لیگ میں ہے، پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت میں ہے، اس کے خلاف میرا خیال ہے اکراس دا بورڈ ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب اس پر سخت ایکشن کا جو کہہ دیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کون لوگ گرفتار ہوتے ہیں، کیا اس میں تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں، اگر ہیں تو ان کے نام بھی سامنے آ جائیں گے، چھپ تو کوئی سکتا نہیں ہے، ورنہ کہیں سے بھی کمپلینٹ آ سکتی ہے کہ جی آپ نے اس کو کیوں گرفتار نہیں کیا، یہ ہے تحریک انصاف کا آدمی، یہ اس کو چلا رہا ہے، سب کو پکڑ دیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔